دنوں کی زمین پر میرا رب بارش اتارتا ہے تو وہی کی بارش ہوتی ہے، اور اس برکت کا ذریعہ اور سبب مالک فقر کے پیغمبر کو بناتے ہیں جو لوگوں کے مشکل ترین حالات معاملات میں اصولوں کے ساتھ، ضابطوں کے ساتھ، قاعدوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، برہان اور سلطان کے ساتھ آسمان کی شریعت کو اہل زمین تک پہنچاتے ہیں، جب یہ آیات کی برکھا برستی ہے تو پھر وہی معاشرے جو اجڑے ہوئے کہلاتے تھے مثالی بن جاتے ہیں اور دنیا ان کی مثال دیتی۔ ہماری آج کی ملاقات میرے اور آپ کے محبوب سید الرسل، امام الانبیاء، ہادی و رہبر، مرشد دو عالم، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ولادت با جمال سے وصال با کمال کا یہ سفر، ہم اس کو انشاءاللہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگلی ملاقاتوں میں میرے محبوب کی آمد کے ساتھ امت مسلمہ کو، بنی نوع انسان کو جو جو تحفے ملے ہیں انشاءاللہ تفصیل سے ایک ایک کا الگ سے تذکرہ ہوگا۔ ہم نے گزشتہ ملاقات میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، پیدائش، جنم، ولادت اور اس سے متعلقہ معاملات، آپ کا سید البشر ہونا، اور یہ کہ رب کا نور پیدا نہیں ہوتا، مغالطے کو درست کر لینا چاہیے، غلطی انسان کو لگ سکتی ہے، فہم میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو غور و فکر کر کے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کے سارے کلمہ پڑھنے والے میرے محبوب کی پیدائش پر، ولادت پر، جنم پر، آمد پر خوش ہیں۔ لہذا کسی کو تانا دینا اور اس کی انسلٹ کرنا، اس کو برا بھلا کہنا کہ آپ کو خوشی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں مناسب چیز نہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہے اس انسان کے لیے کہ جو دوسروں کو بلا وجہ تانے دیتا پھرے اور ایسی باتیں کرتا پھرے، اشاروں سے، کنایوں سے، الفاظ کلمات سے یا گفتگو سے اور اپنی کلام سے کہ جو ان میں نہیں پائی جاتی۔ مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، حقیقت بیان کرتا ہے، جو حقیقت ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ میرے محبوب کی آمد کے بعد 40 سال تک قوم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہستی کون ہے۔ کسی نے بھی آپ کی پیدائش پر خوشی اس لیے نہیں منائی تھی کہ آپ اللہ کے نبی یا پیغمبر ہیں۔ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، روایات پیش کی جاتی ہیں اور انہیں حدیث سمجھا جاتا ہے، وہ حدیث نہیں ہے، غیر نبی کی بات حدیث نہیں ہوتی۔ ماں جی آمنہ کی طرف منسوب بیان ضعیف ہے، حضور کے والد مکرم کے بارے میں جعلی اور من گھڑت قصے اور کہانیوں کو حدیث بنا کے پیش کیا جاتا ہے، درست نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمر کے 40ویں برس، آمد مصطفیٰ کے بعد بعثت مصطفیٰ، بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، استفا فرمایا، اور نبوت محنت سے، قد و کاوش سے، سعی پہم سے یا پڑھ کر کے پلاننگ سے نہیں ملتی، یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، رب کے کرم سے ملتی ہے، اللہ کی عطاؤں سے ملتی ہے، اور اللہ رب العزت اس بارے میں خود چنتے ہیں کہ وہی کس پہ بھیجنی ہے۔ ہر بشر کو وہی میسر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی سے نوازا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی آئی، اور وحی کا تعلق پڑھنے سے ہے۔ بغیر پڑھے ہوئے اگر کوئی پڑھائے گا تو جہالت پھیلائے گا، بغیر مطالعے کے کوئی پیش کرے گا تو وہ اپنا تجربہ تو ہو سکتا ہے، ذاتی سوچ اور فکر تو ہو سکتی ہے، لیکن رحمان کی فکر، عرش بری کی فکر، وحی جلی کی فکر اور جبریل امین کے لائے ہوئے اس نصاب کی فکر اور سوچ، وہ وہی ہے جو میرے اور آپ کے محبوب نے پیش کی تھی۔
اور اس کی پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو لے کر کے آؤں گا کہ آمد مصطفیٰ اور توحید، آپ کی بعثت کے ساتھ جو توحید نے رنگ دکھائے اور اپنے کارنامے پیش کیے اور دنیا نے اس میں عجیب سی جدت اور قربانیاں دیکھی کہ ایک ہستی، یتیم ہستی، پوری کائنات سے لڑ گئی اور اللہ کی توحید کے لیے ڈٹ گئی اور جم گئی۔ سولیوں پہ چڑھایا گیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا، دشمنیاں لی گئی، لو لوہان کیا گیا، پتھر مارے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا، مگر توحید کے اوپر آ کر کے میرے محبوب نے معمولی سی بھی کمپرومائز نہیں کی۔ ہم جب سٹیجوں پہ جاتے ہیں تو آج لوگ ہمیں گلاب کے پھول پیش کرتے ہیں، گلے میں ہار ڈالتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، نوٹوں کی دتھیاں لگتی ہیں، مگر جنت کی خالص دعوت لے کر کے جب میرے محبوب جاتے ہیں اور مکہ سے نکل کے طائف پہنچتے ہیں، جو حسی وادیاں ہیں، جو سبزہ زار ہیں، جہاں پہ باغات ہیں، انگور ہیں، کھجوریں ہیں، کیا کچھ نہیں وہاں پہ اللہ کی رحمت کا، مگر وہاں میرے محبوب کو نہ پھول دیے گئے، نہ کھجوریں دی گئی، نہ انگور دیے گئے، اس دعوت پہ گالیاں دی گئی اور اوباش نوجوان دیے گئے، چھچورے لوگوں سے پیچھا کروایا گیا، نعرے لگوائے گئے، توہین کی گئی، انسلٹ کی گئی، پتھر مارے گئے، لو لوہان کیا گیا، بدن کو زخمی کیا گیا، حتیٰ کہ میرے محبوب بے ہوشی کے عالم میں ایک باغ میں آ گرے۔ اس باغ کے مالک نے اپنے نوکر کو کہہ کر کے محبوب تلک کھجوریں، انگور اور کچھ پانی پیش کیا۔ حضرات، میری اور آپ کی دعوت آمد مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ میں اگر اللہ نے آپ کو توحید سے نواز دیا ہے تو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں آپ اور میں، خوش قسمت ہیں ہم سب لوگ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے خاص کرم اور رحمت کے ساتھ عزتوں سے نوازا ہے اور توحید کی دولت سے مالا مال کیا۔ حبیب یہ پنکھا بھی بند کر دیں جس کا شور ہے۔ الحمدللہ میرے مالک کے خاص کرم کے ساتھ اور اس کی رحمتوں کے ساتھ، عنایتوں کے ساتھ آپ اور میں اس حقیقت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ بھائی بہن ایسے ہیں جو میرے محبوب کی آمد پہ واقعتاً خوش ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی مجبوری یا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہ بیچارے توحید کے خلاف کچھ کام کر بیٹھتے۔ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، صحیح البخاری ہے، کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ایک ایک فعل اور ایک ایک عمل کے بارے میں بتایا کہ لوگوں یہ شرک ہے، اس سے بچ جاؤ۔ مثال دیتے ہیں، آپ نے فرمایا جو نماز پڑھے، نماز تو اللہ کے لیے، جو قیام کرے، قیام تو اللہ کے لیے، رکوع اور سجدے کرنا آسان نہیں ہے، یہ مقدر اور قسمت تو ہوتا ہے، خوش نصیب لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ اب یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اتنے پانیوں میں چل کے آنا کوئی آسان نہیں ہے، کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ یہاں تو 4 قدم پانی میں ڈال کے آنے کی آواز ہو تو میرے محبوب کہہ دیتے ہیں الا صلوا فی الرحال، لوگوں مسجد میں نہ آنا۔ رحمان رب کا اعلان ہے، رحمت للعالمین کی اجازت ہے، اور ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ اگر راستے میں پانی ہے، بارش ہے، تو تم نماز گھر پڑھ لو۔ ایسا مہربان رب، ایسا کریم پیمبر، ایسا عظیم مرشد اور ہادی کہ جو ایک ایک لمحے کی بات بتاتا ہو، کیا وہ یہ نہیں بتا کے گئے کہ نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، میں نے اپنی مووی بنا کے دنیا کو دکھانی ہے، اور خشوع خضوع نیت یہ بن گئی ہے کہ دنیا دیکھ کے اش اش کرے کہ ماشاءاللہ جی پروفیسر صاحب کی نماز کتنی اچھی ہے،
انجینئر صاحب کتنے کمال کی نماز پڑھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جی کتنا خشوع اور خضوع ہے ان کے اندر، حضرت صاحب کی زندگی میں کتنا یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، یہ فلاں جناب کے اندر کتنی للہیت ہے۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، نماز پڑھتے ہوئے بھی من میں دکھاوے کا خیال آ گیا تو یہ بندہ شرک کر چکا ہے، یہ بندہ مشرک ہو چکا ہے، شرک کر چکا ہے۔ بچنا کس نے؟ آپ نے اور میں نے۔ فرق کس کا ہے؟ نیت کا۔ قبلہ درست نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، نیت کا قبلہ درست نہ ہو تو نماز بھلے دنیا کی نظر میں ہوگی لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ روزہ کتنا اہم ہے، بھوک پیاس، مگر آمد مصطفیٰ دل سے مرحبا مرحبا، ہم محبت سے قبول کرتے ہیں۔ روزہ رکھا ہے، فرمایا اگر دکھانے کے لیے رکھا ہے فقد اشرک، نمود نمائش دکھاوا، تو یہ بندے کا روزہ روزہ نہیں ہے، یہ اس وقت شرک کر چکا ہے، ریا کر چکا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، نمود اور نمائش کے لیے کر رہا ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے۔ اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں توحید نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے کام نہ ہو، خشوع اور خضوع نہ ہو، وہ جتنا مرضی بڑے سے بڑا بندہ کرے مشرک ہے۔ اب یہ جملہ مجھے کوئی کہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں تو میں تو گوارا نہیں کروں گا، اور میں توجہ بھی نہ کروں، اپنی نماز میں اپنی نیت کا قبلہ درست نہ کروں، اور اگلے کو کہوں کہ جاؤ جا کے اپنا کام کرو، تو مجھے انسان کون کہے گا؟ انسان تو ماننے والا ہوتا ہے، تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ناک پہ منہ پہ اگر داغ لگا ہو، اللہ نہ کرے ہمارے ناک کا کچھ مواد ہماری منہ چوں پہ لگا ہو، آئینہ دکھائے اور ہم صاف نہ کریں۔ میری کاغذ میں کائنات میں سب سے بڑا آئینہ شریعت کا آئینہ ہوتا ہے، جس میں دیکھ کے انسان اپنے آپ کو صحیح کر سکتا ہے۔ آمد مصطفیٰ بھی ہے، بعثت مصطفیٰ بھی ہے، وہی اتر چکی ہے، نازل ہو چکی ہے، محبوب آ چکے ہیں، ہمیں بیان کر چکے ہیں۔ بدلیں گے کب؟ یہ مشن مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، یہ دین اللہ نے راضی ہو کر، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، نعمت کا اتمام ہو چکا ہے، اور اللہ اس دین پہ راضی ہو چکے ہیں۔ آپ اور میں راضی کیوں نہیں؟ آمد بھی ہے، بعثت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، مگر میرے کافی سارے بھائی توحید کے بعد جب رسالت کے عقیدے میں آتے ہیں، محبت دکھاتے ہیں۔ ہم سارے مسلمان نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے محبوب کا نعرہ اللہ اکبر ہوتا تھا، رسالت کا نعرہ بلکہ فریضہ و ربک فکبر، محبوب آپ کو رسول بنا دیا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ نے نعرہ تکبیر لگانا ہے۔ اور آپ نے نعرہ تکبیر کیسے لگایا؟ مکے میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ نعرہ تکبیر، اور ساری قوم نے کہا اللہ اکبر؟ کہا نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، جو خود کو انسان مانتے ہو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اللہ کو ایک الہ مان لو، اور جو مد مقابل ہیں وہ سارے چھوڑ دو، عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ جس نے اس مشن کو، بعثت کو، آمد کو لے لیا، وہ حبشے کا بلال تھا تو رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا، فارس کے سلمان تھے تو سلمان منا اہل البیت، اہل بیت کے فرد بن گئے، صہیب روم سے چل کے آیا تھا، رضی اللہ عنہ بن گئے۔ اور جنہوں نے اس آمد کو، اس مشن کو اور اس بعثت کے ہدف کو، ٹارگٹ کو رد کیا، انکار کیا، وہ نبی کے سگے چچے بھی تھے تو جہنمی بن گئے، جہنمی بن گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب،
لہذا محبت بھری دعوت ہے آپ سب کو، مجھے بھی محبوب کی آمد پہ خوشی، بعثت پہ خوشی، رسالت پہ خوشی، وحی کی آمد پہ خوشی، جبریل امین کے نزول پہ خوشی، قلب اطہر پہ وحی کے اترتے الفاظ کی خوشی، کتاب اللہ اور قرآن کی خوشی، ایک ایک آیت اور آیت کے ایک ایک لفظ، الفاظ کے ایک ایک حرف، زبر زیر شد مد پہ ہم خوش ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس خوشی پہ عمل کر کے دکھائیں۔ عقیدہ رسالت آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو، مومن کہنے سے پہلے اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت یہ سورۃ الفتح ہے۔ فاتح کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ ہم فاتح سمجھتے ہیں جو لڑ کے دوسرے کو گرا دے، فرمایا نہیں، جو اپنے آپ کو زیر کرے، اپنے نفس کو تابع بنائے اور اپنے قرین کو، اپنے ہمزاد کو، اپنے سائے کو، اندر کے جن کو اور اس بھوت کو، بپھرے ہوئے بھوت کو اگر تابع فرمان بنا کر کے چلے، یہ ہے اصل کامیاب۔ آواز آتی ہے، یہ آیت نمبر 28 ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے اور بھائی بہنیں سن رہے ہیں، اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے، اللہ دی جس نے ارسلہ رسول بنا کے بھیجا ہے اپنے پیمبر کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدا، وہ جو لے کے آئے ہیں وہ سراسر ہدایت ہے، وہ سراسر۔ سر جی میرا ایمان ہے، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی، میرا دوست قرآن مجید یہ میرے محبوب کی آمد کے ساتھ آیا ہے، ویسے نہیں آیا، یہ بعثت کے ساتھ ملا ہے، ویسے نہیں ملا، یہ رسالت کو ملا ہے، ویسے نہیں ملا، یہ نبوت پہ اترا ہے، ویسے نہیں آیا۔ یہ اگر نبوت اور رسالت اور شریعت بن کے آیا ہے تو پھر میری اتنی عقیدت اور اتنا عقیدہ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، میں آنکھیں بند کر کے کہوں کہ دنیا میں سب سے کامیاب طریقہ میرے محبوب کا طریقہ ہے، سب سے عظیم شریعت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور یہ ساری کی ساری ہدایت ہے۔ اللہ نے یوں پکڑایا، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ اور میں مسلک کو پیٹتے پیٹتے، دعوت دیتے دیتے، لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ بناتے بناتے، میں ان چیزوں کو جتواتے اور پروموٹ کرتے زندگی گزار دوں کہ جن کے اندر شاید وہ لوگ وفا نہ کریں۔ قبر سے نشر اور جنت تلک وفا کرنے والی ہستی محمد الرسول اللہ، جن کو رب نے رسالت دے کے بھیجا ہے، وہ کہیں ہدایت ہے اور میں کہوں بیٹا نہیں، قرآن نہیں پڑھنا، ترجمے کے ساتھ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ صرف مسلک کو پروموٹ کرتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ جملے سنتے تھے، پت جیڑا جتھے لگا لگا رہن دو، اپنے مسلک نو چھڈیو نہ، دوجیاں نو چھیڑیو نہ۔ بڑا اچھا لگتا تھا یہ، آج بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس میں ایک کشش ہے، جاذبیت ہے۔ سر جی سانو کیڑی کو سر دردی ہے، جڑا جو کرتا ہے اپنا حساب دینا انہیں؟ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں تم سے بہتر ہم نے کسی امت کو بنایا ہی نہیں۔ تم اپنے لیے نہیں بنے کہ صوفی اللہ ہو، تم لوگوں کے لیے بنے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ میں ابھی بارش میں دیکھ رہا تھا، بڑے سارے لوگ بزرگوں کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کرا رہے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ میں بڑے سارے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو لفٹ دے رہے تھے کہ چلیں، شدید طوفان ہے، آپ 2 منٹ کے لیے آئیں، بیٹھ جائیں، اس کے بعد ہوگا۔ رکشے والوں نے، عام لوگوں نے، دکان والوں نے، ہر بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شیلٹر تو لینا پڑتا ہے۔ جو سڑکوں پہ جا رہے ہیں، کسی انڈر پاس میں پل کے نیچے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو سیف تو کرنا پڑتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
अपने मसलक को छेड़ो ना, दूसरों को छोड़ो ना, इसे छोड़ो ना, उनको छेड़ो ना, जो मर्जी बना लीजिए, लेकिन तुम्हारी खैरियत यह है और बेहतरी और अफजलियत यह है कि तुम लोगों की रहनुमाई करते हो। तुम चलते हुए लोगों को आवाज देते हो, स्टैंड ऊपर कर लें। आप चलते हुए लोगों को कहते हैं बाजी बीबी का दुपट्टा चादर ऊपर कर ले, अंदर ना आ जाए, व्हील में ना आ जाए, जान को खतरा है। तो फिर पैगंबर को तो भेजा ही अल्लाह ने इसलिए है कि वो हिदायत का पैकेज लें। और दो जुमले जहन में रखें, पैगंबर हिदायत पे होते हैं, वो जो लेके आते हैं पैकेज हिदायत का होता है, मुकम्मल होता है, कामिल अकमल होता है, अशमल होता है। पैगंबर का पैकेज अधूरा नहीं है। ये अधूरी सोच यहूदियों की थी, ये क्रिश्चियंस की थी। उम्मत मुस्लिमा भी कहे कि अधूरा है, तो यहां से तरीकत शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम में सबसे बेहतरीन तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सबसे बेहतरीन तरीका उसवा हसना, हुसन वाला। और मैं जब इस दुनिया में आंख खोलता हूं, मुझे मेरे बड़े मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, तो पता है मुझे क्या सबक पढ़ाते हैं? शरीयत अल्लाह दी, तरीकत बुजुर्गां दी। शरीयत अल्लाह की या शरीयत मुस्तफा की। बाज लोगों को हमने देखा नहीं कि साहिब तरीकत, साहिब शरीयत मुहम्मदुर रसूल सल्लम और साहिब तरीकत मेरे पीर जी, सारी दुनिया के पीर वार के रख दूं, अकीदा बनाओ। अगर आमद पे खुशी है, बेसत पे खुशी है, रिसालत पे खुशी है, नबूवत पे खुशी है और शरीयत पे खुशी है, तो तरीकत पे भी खुशी अपनाएं। आज मिशन की तकमील में मुझे ये बातें चंद मिसालों के साथ वाजे करनी है। जाइए सारी दुनिया की शरीयतें उठा लें, सारी दुनिया की। बच्चे को पैदा होते हुए लोग टिश्यू से साफ करते हैं, कपड़ों से साफ करते हैं। मेरे महबूब ने जो नहलाने का तरीका दिया है, तहारत का अंदाज दिया है, सारी दुनिया साल हा साल पड़ी रहती है। परफ्यूम पुश कर करके, लगा लगा के, उन्हें तौफीक नहीं होती। गर्मी है या सर्दी है, यूरोप है या एशिया है, मेरे महबूब को मानने वाले जुमे को नहाते हैं। सर जी एक और अंदाज देखिए, मैं इकबाल को पढ़ रहा था जब पीएचडी के लिए बाहर गए। ये जो इनका है ना कि जमाना सारा अपनी जगह, लेकिन जो आदाब सहर गाई है, सुबह उठना, तहज्जुद के टाइम उठना, शदीद तरीन सर्द रातों में जो मुख्तसर तरीन रातें होती हैं उनमें उठना और बर्फ की तरह जमे हुए पानी से वुजू करना। जाओ सारी दुनिया ढूंढ के देखो। हमारे कुछ दोस्त यहां से गए बाहर, पहला उनका सफर था। जब पहुंचे ना यूके, तो वहां जाके कहने लगे सर एक प्रॉब्लम बन गई है, वॉशरूम में जाते हैं पानी नहीं है, सिर्फ टिश्यूज हैं। हालांकि देखिए मेरे महबूब की तरीकत क्या है, इस्तंजे के आदाब में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो पत्थर भी काफी है, मट्टी के ढेले काफी हैं, और पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। तहारत के ऊपर तहारत, सफाई के ऊपर सफाई, पाकीज़गी के ऊपर पाकीज़गी। और मेरे महबूब ने बकायदा खादम रख के बर्तन में पानी लेके लोटे भरवा के ले जाकर के कज़ाए हाजत में आदाब सिखा के, जिस पैगंबर ने बटवानी सिखाई थी, पत्थर से इस्तंजा सिखाया था, उसने पानी इस्तेमाल भी करना सिखाया। पूरी दुनिया में इससे बढ़ के अच्छी तरीकत क्या होगी, मुझे कोई ला दे। जो महबूब कहें कि चलते पानी में पेशाब नहीं करना, जो ये कहें कि गंदगी नहीं फेंकनी, जो ये कहें कि गुसल खाने में पेशाब नहीं करना, जो हस्ती ये बताए, आप क्या समझते हैं कि इससे बढ़कर के और क्या होगा? जो हस्ती ये कहे कि टब में पानी है, रात सो के उठे हो तो डायरेक्ट पहले हाथ नहीं डाल लेना। इतने नफीस नबी, ऐसी नफीस तरीकत, पाकीज़ा शरीयत। अभी भी मुझे कहीं और लेके जाओगे कि मैं किसी से तरीकत सीखूं? कमी क्या रह गई है? मुकम्मल नहीं हुई तरीकत, कमी क्या रह गई है? शरीयत मुकम्मल नहीं हुई। एक अदा बताइए जो कम रह गई है, मैं पूरी कर दूं। फिर आप मुझे किसी और की बैयत करवाएं और कहें कि जनाब साहिब शरीयत रसूलुल्लाह और पीरे तरीकत फुलां।
اس پیر کو بھی میرے محبوب کی ضرورت ہے، اس ہستی کو بھی میری محبوب کی مدینے جیسی بستی کی ضرورت ہے۔ یہ جو مستیاں ہیں نا تیری میری ہیں، لہذا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا تقاضا یہ ہے، میرے محبوب کی شریعت کو بھی مکمل، طریقت کو اکمل و احسن سمجھیے، پھر زندگی میں جو حسن آئے گا اسے لیجئے۔ استنجے کے بعد صرف وضو کی طرف آ جائیے۔ جب دنیا کرونے میں مبتلا تھی اور بار بار کہہ رہی تھی ہینڈ واش کرو ہینڈ واش کرو، کم از کم اتنی دیر کے بعد تو ہم نے تب بھی کہا تھا الحمدللہ ہم 1400 تب 56 برس تھے جب یہ ہوا، آج 59 برس، 1459 برس پہلے دن میں 5 مرتبہ وضو میں کم از کم 5 مرتبہ، اور مڈل میں اگر آئیں تو 10 مرتبہ، اور اگر پوری انتہا پہ جائیں ایک دن میں 15 مرتبہ ہاتھ کس کی طریقت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اگر کم از کم مقدار میں ہاتھ دھوؤں ایک وضو میں 1 مرتبہ، یہ انگلیوں کا خلال کروں، دوبارہ دھوؤں، پھر انگلیوں کا خلال کروں، پھر میں اچھی طرح واش کروں، پھر انگلیوں کا خلال کروں، دنیا تو آج تلک مسلمانوں کی اس طہارت میں مقابلہ نہیں کر سکی۔ مجھے کیا دکھائیں گے اپنی صفائیاں، اور کیا دکھائیں گے ظاہر کے مارے ہوئے برش اور اوپر مارے ہوئے پش، جو اندر غلاظت ہے۔ الحمدللہ میرے محبوب نے یوں منہ میں پانی ڈال کے اس سے پہلے مسواک کر کے 5 وضو کے ساتھ مسواک، 5 نمازوں کے ساتھ مسواک، جہاں 10 مرتبہ مسواک ہوئی ہو، گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسواک۔ محبوب جب بھی گھر گئے پوچھا گیا سیدہ سے آپ پہلا کام کیا کرتے داخل ہوتے تھے؟ فرمایا میرے محبوب کا طریقہ تھا، اسوہ تھا، آمد ہو رہی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم تو سگریٹ لگا کے نشے میں دھت ہو کے کچھ پی پلا کے جا رہے ہوتے ہیں، سمیل آ رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بیچارے پولیس والے بھی سونگ کے بتا دیتے، مگر میرے محبوب مسواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ وہ آلہ ہے، اسے درخت کا ٹکڑا مت سمجھیے گا، ایک ٹہنی یا ایک شاخ مت سمجھیے گا، رب نے وہ آلہ بنا دیا ہے کہ جس سے منہ صاف رہتا ہے، منہ صاف رہتا ہے۔ اور قربان جاؤں جو اس وقت نقشہ کھینچ رہے تھے، اگر میں یہاں اس وقت دنیا کے جدید ترین دور میں سے گزر رہا ہوں، کیمرے لگے ہیں، ورڈ دیکھ رہی ہے، مگر میرے نبی کے یاروں نے جب محبوب کو مسواک کرتے دیکھا نا، طریقہ بھی بتایا، کہا مسواک کا حصہ دانتوں پہ تو تھا ہی، زبان کے آخری حلق کے اوپر رکھ کے کنارے پہ محبوب وہاں بھی مسواک کر رہے ہوتے، وَكَانَ يَقُولُ، یہ لفظ اور آواز کی بھی باقاعدہ انہوں نے کیپچر کر کے ہمیں سنائی ہے کہ انداز یہ تھا، اور یہاں تلک میرے محبوب مسواک کر کے گلا بھی صاف، زبان بھی صاف، دانت بھی صاف، منہ بھی صاف، اور فرمایا کہ جب منہ صاف ہوتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ یارو صرف رب راضی نہیں ہوتا، جگ راضی ہوتا ہے۔ میں جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست میں جب بیٹھتا ہوں، کافی سارے دوست احباب راز و نیاز کی بات کرنے کے لیے جب قریب ہوتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یوں ہوتا ہے کہ شاید میرے بھائی نے زندگی میں کبھی برش یا مسواک نہیں کیا۔ فرمایا جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، ملائکہ کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یارو کتنی نفیس طریقت ہے، شریعت ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، آمد ہے، بعثت ہے، راضی بھی ہو خوشی بھی ہو، یہ کون لے گا؟ میرے محبوب نے کہا سب سے پیارے گھر روئے زمین پہ ہیں تو اللہ کے گھر ہیں، خیر و بقاء الارض، پتہ ہے دنیا کا سب سے مہکتا خطہ، لہلہاتا خطہ، بہاروں کا منظر پیش کرتا وہ ٹکڑا ہوتا ہے جو اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اور کہا جو اس میں آ جائے خیر ہی خیر، سکون ہی سکون، بھلائی ہی بھلائی، قربانیوں کا ثواب، بہت کچھ بتایا، اور آخر میں کیا کہا؟ من اکل الثوم او البصل، جس بندے نے پیاز کھایا ہے یا لہسن کھایا ہے، فلا یقربن مصلانا، نفیس نبی کی نفیس طریقت، پیاز کھا لیا ہے کچا حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ نماز کے ٹائم اللہ کے گھر آتے ہوئے نہیں کھانا،
اگلی گل تسی آپ سیانے ہو سمجھ گئے ہوگے. آمد مصطفیٰ پہ بھاگنے ناچنے خوشیاں منانے والوں کو کبھی توفیق ہوگی کہ اپنے منہ سے سگریٹ نکال سکے؟ توبہ کے لیے قبر تو نہیں ہے. توبہ بھی یہی ہے، رجوع بھی یہی ہے، موقع بھی ابھی ہے. کل کنے ویکھی ہے؟ آج کتنے جنازے اٹھے ہیں جو کل کہتے تھے انشاءاللہ پاجی اسی عمرے تے جانا ہے، مگر ان کی فلائٹ نہیں ہے، ان کی بیوی اس وقت بیوہ ہے، اس نے بھی ساتھ جانا تھا، وہ فون کر کے پوچھتی ہیں میں جا سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی. میرے بھائی بھی ساتھ ہیں، نہیں جا سکتی. بھائی پہلے عدت گزار، اس کا وقت تنگ ہے، عمرے کے لیے پھر بھی جایا جا سکتا ہے. کہاں ہیں وہ آج؟ شدید بارش ہو رہی تھی جب کال آئی جناب ہم دفنا رہے ہیں اور مٹی اور پانی بیچ میں گر رہا ہے، کیا کریں؟ شریعت تو پاکیزہ ہے، رسالت بھی پاکیزہ ہے، نبوت بھی پاکیزہ ہے، اور طریقت اس سے بھی پاک ہے. من اکلتم، پیاز حرام نہیں، لہسن حرام نہیں، پکا کے کھایا جا سکتا ہے، کچا بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سمیل آ رہی ہے فلا یقربن مصلانا، مسجد میں آنا تو دور، وہ نماز کی جگہ کے بھی قریب نہ ہے. اور یہ آپ صرف اسی کو کہہ سکتے ہیں جو آپ کے قریب آ رہا ہو، پیار سے چاہت سے بڑھ رہا ہو. آپ ہاتھ آگے کر کے کہتے ہیں پیچھے رہ. اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. اتنی نفرت تھی میرے محبوب کو سمیل سے، اور ہم موج میں ہیں. آگے چلیے، ایک اور پہلو لیجئے میرے محبوب کی نفاست کا. آقا و مرشد، میرے مربی، میرے راہبر. یقین کیجئے میں جب اپنے محبوب کے لیے لفظ مرشد بولتا ہوں تو دنیا کے سارے قد بونے لگنے لگتے. ایسی رہنمائی ہے. ناک میں پانی چڑھانا، ایمان سے بتائیے گا آپ کو کبھی آپ کے ابو نے سکھایا کہ ناک سے پانی کدھر چڑھائی گا؟ اعلمکم امور دینکم انما انا لکم مثل الوالد. اور جنہ دے پیو نہ ہون انہاں لئی بھی میں باپ کی جگہ، اور جن کے باپ زندہ ہوں کچھ نہ پڑھائیں میں ان کی بھی جگہ باپ بن کے پڑھانے والا ہوں. اعلمکم، میں معلم بن کے تمہیں سکھاتا ہوں پانی کیسے چڑھانا ہے. لائیے دنیا میں کوئی اس سے نفیس. آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کوئی نہر لبو، وہاں جا کے غوطے لگاؤ پھر آؤ. کہا نہیں، ایک چلو میں پانی لیجئے، آدھا منہ میں ڈالیے، منہ بند کر لیجئے. حضور منہ بند ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ کہا باقی پانی کو ناک میں چڑھاؤ، منہ کی سانس بند ہے، سانس صرف آپ اب ناک سے لے رہے ہیں. یہ پورے پریشر کے ساتھ ویکیوم بنا کے پانی خیشوم تلک چڑھائے گا، اور جہاں تک چاہیے وہاں تک چڑھے گا. حضور اب کیا کروں؟ کہا پہلے ناک جھاڑ لو اچھی طرح، منہ کے پانی کی کلی کر لو. چڑھانا بھی سکھا دیا، جھاڑنا بھی سکھا دیا، صفائی بھی سکھا دی. بیوٹی پارلر تو کل بن رہے ہیں، میرے محبوب کا مدینے کا بیوٹی پارلر. دھلے ہاتھ، پیڈی کیور، مینی کیور کل کریں گے دنیا. کہا یہ ناخن فطرت سے ہے، کاٹتے رہو، دھوتے رہو، ملتے رہو، دلک کرتے رہو، رگڑتے رہو، اور یوں ایک دوسرے کی انگلیوں کے خلال کر کے پھر منہ میں پانی ڈال کے، مسواک پہلے کی ہوئی ہے، کلیاں کر کے، ناک جھاڑ کے، صاف کر کے. محبوب اب کیا کروں؟ رب نو ملنا جے منہ تو کیا ہو، ذرا جاگ کے آؤ، فریش ہو کے آئیں. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. کاش میری امت سارا دن دکانوں پہ، بازاروں میں، کھلے ماحول میں، مٹی میں، گرد و غبار میں، اوئے ہوئے اس حسین نبی کے حسن کو یا اسوے کے حسن کو دیکھا ہوتا تو یقین کیجئے آج مومنوں کو. مجھے کہا کرتے تھے ہمارے ساتھ کچھ ہندو ہوتے تھے کہ آپ اپنی خواتین کو مائیوں کیوں نہیں بٹھاتے؟ میں کہا جی شہراں چ باندھے ہون گے، سانو دیہاتاں چ لوڑ نہیں پیندی، مائیوں کیوں نہیں بٹھاتے؟ میں نے کہا جی وہ بٹھائے جسے ضرورت ہو. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں تب کوئی دین کا اتنا پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن سمجھ آتی تھی کہ تم مائیوں اس لیے بٹھاتے ہو کہ 7 دن 5 دن 3 دن 2 دن 1 دن عورت کو بٹھا کے کام چھڑوا دو،
وہ गोबर इकट्ठा ना करे, वो झाड़ू ना दे, वो घर के काम काज ना करे, वो चूल्हे पे ना जाए, वो अपने आप को रिलैक्स करे और उसके जिस्म पे उपटन मल दो, चने की दाल मल दो और ये कर दो वो कर दो, ये चीजें लगा के रगड़ रगड़ के मल मल के ऐथू मैल घुटनों पे पांव पे टखनों की मैल, एड़ियां कूचो साफ करो, नरमो नाजक ये करो। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है हमारे मर्द और औरतें दिन में 5 मरतबा ये काम करते हैं, हमें किसी भी वक्त तैयार समझो, दूल्हा भी तैयार दुल्हन भी तैयार। मेरे मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा कितने दिन मायूं बैठी थी, कुर्बान ना जाऊं। जनाबे अली उल मुर्तजा कितनी देर के लिए गए थे, जो दूल्हा हर वक्त मस्जिद नबवी में तैयार होकर के आ रहा है और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो जो गर्दो गुबार और मदीने के कुर्बो जवार में जो कुछ था, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर खुशी है ना तो मेरे नबी की तरीकत पे जान दे दो, दिल से मोहब्बतें दे दो, दिल नछावर कर दो और कह दो कि महबूब आपके तरीके के बाद फिर कोई तरीका नहीं है, जंग खत्म हो जाए। ये शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी चिश्ती सोलवर्दी कादरी क्यों लड़ रहे हैं जी? तरीकत तुम्हारी क्या तरीकत है? जनाब हम जिक्र करते हैं, तुम वैसा नहीं कर सकते, आप वैसा जिक्र नहीं कर सकते। सर जी आप दंग रह जाएंगे। पहला काम क्या है? सा रोको तुन्नी थे, इल्म लदुन्नी किन्ने सिखाया है? पीरा ने तो बाबिया ने सिखाया है। अब क्या करें? इसको रोक के चढ़ाओ, दिमाग तक ले जाओ। जी मेरे चढ़ गया जी, अब इसको यहां पे सांस रोको, ला के दिल पे जरब लगाओ। ला इला की जरब कहां लगानी है? दिल पे। अब जो निकलेगा ना अल्लाह, ये अल्लाह की जरब। पाजी सारी जिंदगी लगे रहो मेरे हुजूर नु इस तकल्लुफ दी लोड़ नहीं सी पई। अजान सुनी है अल्लाह अकबर तो कह दिया अल्लाह अकबर। अजान सुनी है ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वैसे कितना मजा आता होगा जब महबूब कहते होंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिक्र हो रहा है अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वबअथहु मुकामम महमूदा। जिक्र हो रहा है, इकामत है, जिक्र हो रहा है। महबूब मुसल्ले पे आए हैं, इस्तवू इतदिलू सव्वू सुफूफकुम, जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर जिक्र हो रहा है। हाथ बंधे हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा, जिक्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिक्र हो रहा है। जे साडे वीरां दे हत्थ आई हुंदी ते साडी ते फातिहा ते सना भी कुछ होर तरह ही होनी सी। यक ज़रबी, 2 ज़रबी, 6 ज़रबी, उठा के दिमाग में 4 ज़रबी, अब पता नहीं कितनी ज़रबी जिक्र आ गया है। अल्लाह मेरे वीरों को समझ दे दे या सानू भी उदां दा सिखा देवे जैसे मेरे सैफी भाई करने लग गए हैं। वो करंट वाला जिक्र, महबूब से बढ़ के दुनिया में किसी में हुस्न का प्यार का करंट नहीं था। मगर ये थोड़ी था कि हाथ लगे और झटके और पीछे, और मैं बांसु को पकड़ के, खंबू को पकड़ के, पंखू को पकड़ के लटक करके वहां घूमता हुआ जिक्र करूं। सवारी पे चढ़ना है, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा। नीचे उतरना है, सुबहान अल्लाह। चढ़ना है, अल्लाहु अकबर। कुछ खौफनाक देखा, अस्तगफिरुल्लाह। गलत देखा, मआज़ल्लाह। कुछ अच्छा मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शिरकिया पॉइंट नजर आया, ला इलाहा इल्लल्लाह। हौलनाकी खौफनाकी नजर आई, ला इलाहा इल्लल्लाह अला इन्ना लिल मौति लसकरात। ये था मेरे महबूब का जिक्र। कभी रुकू में पढ़ के सुबहान रब्बियल आला, कभी सुबहान रब्बियल अजीम, कभी सजदों में सर रख के पेशानी धर के सुबहान रब्बियल आला, कभी 2 सजदों के दरमियान बैठ के रब्बिग फिरली, कभी तशahhud में बैठ के उंगली हिला के अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात। ये थे जिक्र। अब मुझे कोई और तरीकत ढूंढनी होगी। मेरे महबूब ने नमाजें पढ़ाई, मैंने लगभग मैट्रिक से पहले पहले हर फजर की नमाज के बाद बिलखुसूस ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द हम करते थे सलाम फेर के।
خاک چھان ماری طیبہ کی، مدینے کی بستی کا چپا چپا چھان مارا، لائبریریاں ڈھونڈ ماری۔ میرے مصطفیٰ نے، جس نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہا تھا، کسی بھی نماز کے بعد جب سلام پھیرا ہے اللہ اکبر تو کہا ہے، مگر پوری قوم کو کہو کہ چلو کریں لا الہ الا اللہ، کس کو نہیں آتا؟ میرے مصطفیٰ کو طریقت نہیں آتی تھی، انداز نہیں آتا تھا، چوٹ نہیں آتی تھی، ضرب لگانی نہیں آتی تھی، کلمے کی ضرب لگا کہنا نہیں آتا تھا، تال سے تال ملانی نہیں آتی تھی، دل سے دل ملانا نہیں آتا تھا، سب آتا تھا، مگر آسمان سے اترا نہیں، محبوب نے سکھایا نہیں، کیونکہ صاحب شریعت وہی سکھاتے ہیں جو آسمان سے شریعت کہتی ہے، وہی پیغمبر کی طریقت ہوتی ہے۔ کچھ اور چلے، تھوڑا دیکھیں، بات ذکر کی ہے، میں تسبیح پہ ٹکا ٹک نہیں کر سکتا۔ میرے اسی روڈ سے، فیضان مدینہ روڈ پہ کئی مکتبے ہیں، میں خرید کے لے کے ہاتھ میں لے کے، میرے پاس موبائل ہے، میں اس کے اوپر شروع ہو جاؤں وہ گنتی دے گا مجھ کو، لیکن میرا پیار دیکھ، میری محبت، میرا اعتبار اور میری خوشی دیکھ، جہاں محبوب نے گن کے پیش کیا ہے میں گن کے پیش کروں گا۔ مجھے میرے ملحد یار ملتے ہیں، آپ کہیں گے ملحد بھی یار بھی جی، جنہاں نال بھئیے، جو اپنے نظریات ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے سن کے رد کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم کہیں وہ مان لو، جو تم کہو ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا صلح حدیبیہ ہی سے چلو، تمہارا ادھر آئے تو ہم واپس کر دیں، ہمارا جائے تو تم واپس نہیں کرو گے، بسم اللہ۔ کہتے ہیں جی گن گن کے رب نو ذکر دینا بے وقوفی نہیں، وہ کھلا دیندا ہے۔ چلو مان لیا، اسی پہلے کہنے ہیں رب ہے ہی نہیں، جو ہے تو کھلا دیندا ہے، تو پھر گن گن کے کیوں دیندے ہو؟ ہم نے کہا کہ جب اس نے گن کے مانگا ہے تو گن کے دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ والد صاحب جو کہیں پت مینوں ایتھوں آ قلم پھڑائی تو تسی پوری ڈبی اگے کر دو تو انہیں کہنا یار کٹ دے۔ میڈیسن دینے لگے ہو، وہ تو رب کی ذات ہے، نرالی ذات ہے۔ اس نے نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ گن کے مانگا ہے، میں گن کے دوں گا۔ الحمدللہ 33 مرتبہ مانگا ہے، میں گن کے لگاؤں گا۔ 34 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر مانگا ہے تو میں گن کے دوں گا۔ شاید یہ جنت کے تالے کا لاکھ ہو، نمبر ہی ایسا ہو۔ مینوں جو کہے فون نمبر تو میں کہا اللہ 1000 نمبراں جو کوئی ہونا ہی رکھ لا، موج کر، گننا کی تو دسنا کی 0300 تو لے کے اگے نو جانا، رکھ لا یار جتھے تیرے سارے، جتوں مرضی ملا لا، نمبر بھی تیرے، موبائل بھی تیرا، نیٹ ورک بھی تیرا، تیری چاہت، میری پیار، میری محبت کو دیکھ، میرے پیار کو دیکھ۔ میں نے آپ کو کہا ہے لکھاں تک نمبر تیرے، اللہ نے کہنا اللہ لکھاں چ تیری سنا۔ ہاں جہاں میرے محبوب نے کہا ہے مل السماوات، اللہ میں رکوع کے بعد ہوں، میں کھڑا تھا میں جھک گیا ہوں، میں گرنے سے پہلے کچھ کہنے لگا ہوں، اللہ جتنے آسمان ہیں ان کی تشتریاں بھر کے ذکر لے لے، مل السماوات 7 آسمانوں کی بھرائی لے لے۔ مولانا کے سارے معاملات، پیروں کی ساری طریقتیں، سائنس کی سارے سپر سے سپر کمپیوٹر جواب دے جاتے ہیں جب آواز آتی ہے مل السماوات ومل الارض۔ اللہ تیری جتنی بھی زمینیں ہیں، زمینوں کے اندر جتنے خزانے ہیں، یہ سارے بھی میں تیری تعریفوں سے بھر کے تجھے دے رہا ہوں۔ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، ہر آسمان اور زمین کے مابین جتنی فضائیں اور خلائیں ہیں وہ بھی بھر کے تعریفوں کی تیرے نام۔ کس کے نام؟ تیرے نام۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اللہ یہ تو مجھے پتا ہے جو میں بھر کے دے رہا ہوں، جتنا تو تعریف چاہے، جیڑی شے پرانی جے میرے کو پرا لو، میں بھر بھر کے دواں، میں دل سے دوں، آپ قبول کریں۔ اور اتنی تعریف ما یحب ربنا و یردا، جو ہمارے رب کو راضی کر دے۔ اللہ میں راضی کرنا لے جو لینا ہی۔ ہم اللہ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مانگ جو مانگنا ہے، وہ تو اس نے کہنا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ لیجئے،
یہاں بغیر حساب کے دیا، میں بغیر حساب کے دے رہا ہوں۔ رکوع میں جاتے ہوئے کتنی مرتبہ میرے محبوب نے تکبیریں پڑھی؟ جماعت کروا رہے ہیں تو وہ دعا 3 بار، رکوع میں جاتے ہوئے 3 بار اللہ اکبر کہنے میں حرج کوئی نہیں تھا، مگر میرے مصطفیٰ کی طریقت اللہ اکبر۔ محبوب رکوع سے کھڑے ہوئے میرے مصطفیٰ کی طریقت سمی اللہ لمن حمیدہ۔ حالانکہ قیاس کیا بنتی تھی کہ نماز شروع ہوئی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر، اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ لیتے، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، پھر جاتے اللہ اکبر، اٹھتے اللہ اکبر، سلام پھیرتے بھی اللہ اکبر کہہ لیتے۔ 2 جگہ پہ اختلاف آیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ میرے نبی کی طریقت ہے، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ حرج ہے کوئی؟ سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طریقت ہے تو طریقت ہے۔ اور جب سلام پھر گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کا طریقہ۔ اس کے بعد وہ ذکر جو محبوب نے کیا، اور 33 مرتبہ گن کے کہا سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ، اور 34 مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے، یہ ذکر نہیں، محبوب نے گن کے دیا ہے تو گن کے دینا بنتا ہے۔ رکعتیں 4 رکھی ہیں عشاء کی تو 4 بنتی ہیں، سفر میں 2 کر دی ہیں تو 2 بنتی ہیں، مغرب سفر حضر میں 3 ہیں تو 3 ہی بنتی ہیں، ظہر اور عصر کی 4 کی سفر میں 2 کر دی ہیں، حضر میں پوری ہیں تو اتنی بنتی ہیں، اور فجر کی 2 سفر میں 2 حضر میں رکھی ہیں تو اتنی بنتی ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جو طریقت میرے مصطفیٰ کی ہے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ لوگوں اس لیے یہ مشن کی تکمیل قبل اس کے کہ محبوب کی وفات کا تذکرہ کیا جائے اور اس پہ بات کی جائے اور مشن کو مکمل کر کے آگے جشن کا سفر کیا جائے۔ مومن کا جشن آخرت میں ہے۔ الدنیا سجن المومن، یہ قید خانہ ہے، جیل ہے، اور جیل میں جشن نہیں ہوتے، مرضی کی زندگی نہیں ہوتی۔ یہاں رب کی مرضی، تب لگے گا جشن جب آواز آئے گی جا محبوب میں نے تیرے سارے امتی معاف کر دیے۔ کیسا لگے گا؟ یار دھکے کھا رہے ہوں گے، مجھے تو بڑی امید ہے، یقین کریں ایسے لگتا ہے جیسے بندہ جا کر کے نا اپنے سکے باپ کے ساتھ چپک نہیں جاتا، اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے اور رب کی قسم نہیں ہے اور ہم نے نہیں بنایا، ہم نے دل میں جگہ دی ہی نہیں کسی اور کو، محمد الرسول اللہ تو محمد الرسول اللہ، اللہ ساڈا کوئی نہیں ہوں۔ پانی بھی وہیں سے پینا ہے، اور محبوب کہتے ہیں جن نے ایک دفعہ پی لیا نا پھر لائف ٹائم پیاس کو نہیں، باقی چسکے ہیں پیاس نہیں ہے، موجے ہیں پیاس نہیں ہے۔ یہاں تو پی پی کے کہتا ہے نا مجھے آمد مصطفیٰ پہ خوشی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق سب سے زیادہ شراب مسلمان 3 عیدوں پہ پیتا ہے، 2 شرعی عیدیں اور 1 اپنی بنائی ہوئی، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں کر رہا، محتاط اندازے کے مطابق۔ رات میں ایک ایریے میں تھا تو میں نے پوچھا کہ یہاں سب سے زیادہ کس دن بکتی ہے؟ کہندے جی 3 عیداں تے، لفظ بھائی دے سی میرے نہیں ہے، 3 عیدوں پہ کمال بکتی ہے۔ کون لیتے ہیں؟ کہندے جی لائسنس ساڈا ہوندا ہے، لیندے وہ نے جنہ دے کول لائسنس نہیں ہوندا۔ اب آپ سمجھ جائے کون ہے یہ، دیکھ لیں کون ہے یہ۔ نیو ایئر نائٹ پہ بھی شاید اتنی نہ لگے جتنی عید الفطر لگتی ہے۔ کون لگاتا ہے؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مگر میرے اور آپ کے محبوب نے زندگی حسین بنا کے چال بھی سکھائی، رشتے بھی سکھائے، رویے بھی سکھائے، اخلاق بھی سکھایا، عزت بھی سکھائی، محبت بھی سکھائی۔ کون سا طریقہ رہ گیا تھا جو جناب کو نہیں، لیکن جب تکمیل مشن پہ وہ جا کر کے آگے جشن منایا جانا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے میں تو پوری دنیا وار دوں اس ایک گھونٹ پانی پہ جو محبوب کے ہاتھوں ساقی کوثر کے ہاتھوں کوثر کا جام ملے گا۔ اور اللہ کہہ رہے انا اعطینا کل کوثر، آپ کو ہم نے کوثر کے جام دے دیے ہیں، لیے کہ نہیں لیے؟ میرا ماننا ہے
جو دنیا میں محبوب کی نماز نہیں لے سکا، طریقت نہیں لے سکا، قیام نہیں لے سکا، سجدے نہیں لے سکا، درود نہیں لے سکا، محبتیں نہیں لے سکا، خوشی غمی نہیں لے سکا، جو آپ نے انداز دیے وہ نہیں اپنا سکا، اپنی طرف سے بڑھاتا چلا جا رہا ہے یا کم کرتا چلا جا رہا ہے، قیامت کے دن پانی کے گھونٹ کہاں سے لے گا؟ کہاں سے لے گا؟ یہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں شاہ کوٹ کی پہاڑی کے قریب گندے بدبودار تالاب سے لوگ پانی پی رہے ہیں؟ مرشد نے نہیں سکھایا تھا پانی صاف ستھرا پینا ہے؟ گندے بدبودار پانی میں جا کے نہا رہے ہیں اور مومن نجس نہیں ہوتا۔ آپ نے 7 شریف میں نہیں دیکھی وہ جگہ؟ وہ جگہ نہیں دیکھی جہاں ادھر پیشاب کر رہے ہیں تالاب ہے، ادھر وضو بھی کر رہے ہیں، ادھر استنجا کیا جا رہا ہے، ادھر نہایا بھی جا رہا ہے؟ نہیں دیکھی وہ گندگی کی جگہ جہاں مل کے کہتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے ہیں؟ ایسے نہیں ہیں۔ اور جس نے پوری زندگی نہا کے نہیں دیکھا، وضو تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بھی علی پاک کا نام لے کے کہے کہ میں پہنچا ہوں اور محبوب کا نام لے کے کہے کہ آمد پہ خوشی بڑی ہے، تو میرے خیال میں اسے حجامت کی زیادہ ضرورت ہے۔ آمد پہ میرے محبوب نے جو محبتیں، جو عزتیں، جو وقار، جو شریعت، جو طریقت دی ہے، تھوڑا پڑھنا سیکھیں، نبی کی سیرت پہ کوئی کتاب گھر رکھیں، اور میرے پیغمبر کی ادائیں میرے حضور کی، طریقت میرے حضور کی، شریعت میرے حضور کی، ایک ایک پڑھتے جائیے، اوپر عمل کرتے جائیے، دلی خوشی ملے تو مبارک، نہ ملے تو کتاب واپس کر دینا مکتبے کو جا کے، لیکن کبھی دل سے پڑھنا۔ اور الحمدللہ ہم نے یہ زندگی کے سفر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ حضور کی سیرت صرف اس لیے پڑھی کہ جب پڑھتے ہیں نئے نئے نکتے، نئی نئی چاشنی، نئے نئے سکون، اللہ کی طرف سے رحمت، قرآن کی آیات، پیغمبر جو ہے چلتے پھرتے قرآن، اور قرآن کو جب بھی پڑھو عجب لذت اور عجب آشنائی، اللہ مجھے اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے، خیر اور برکت کا سامان دے۔ جیسے آج کی بارش نے دل کو سکون، زمین کو پرسکون بنا دیا، ماحول کو، اللہ قرآن کی برکھا میرے محبوب کی آمد پہ اس سے بھی ہمیں پرسکون کر دے، اور ہمیں وہ چیز میسر ہو جو زمزم کے جام پی کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سینے سے ملتزم کو لگا کے مزہ آتا ہے نا، کبھی محبوب کی شریعت اور طریقت کو سینے لگا کے وہ مزہ حاصل کر، اور پھر دعا کر کے اللہ زندہ بھی اس پہ رکھ اور موت بھی اس پہ دے، تو انشاءاللہ سکون ملے گا، چین ملے گا، آرام ملے گا، فرقہ واریت اپنی موت مرے گی، اور شریعت عزت پائے گی، اور اس معاشرے کے اندر احترام پائے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔